افواج پاکستان کے ساتھ بالکل سب کو ساتھ ہونا چاہیے، اور یہ واحد وزیر اعظم سابق عمران خان ہیں جو ابھی تک یہ بات کر رہے ہیں، اپنی کارکنان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ، اور ہم بھی، ہمارا بھی جی یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہمیں ویسے نہیں ہے، کوئی وجہ ہے تو ہمیں جو جوان ہیں وہ ہم سے پیار کرتے ہیں، ہمیں سیلوٹ کرتے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم کوئی آفیسر تو نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود تو اس لیے کرتے ہیں کہ ہم باتیں جو کرتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں، تو یہی چیز ہے۔ ہم ملک اور قوم اور فوج کی باتیں کرتے ہیں، کوئی ذاتی رشتہ داری ہے یا مربع الاٹ کرانا؟ الحمدللہ سر آج تک یا جا کے آپ پتہ کر لینا، نواز شریف کے جو بندے ہمیں گالی گلوچ کرتے ہیں جائیں اور عمران خان اور اس کے بندوں سے پوچھیں کہ صابر شاکر اور غلام حسین کا کون سا کام ہے جو، یا کون سا مربع انہوں نے یا کمرشل پلازا ہمیں الاٹ کرایا عمران خان نے۔ بالکل ایسا ہی ہے، ایسے کوئی بھی کسی کو بھی نہیں، میں نے کہا ذرا پتہ کر لینا۔ ہاں جی، یہ ضرور کرنا چاہیے۔ اسی لیے چوہے صاحب جو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ چائنا جانا چاہ رہے ہیں، ایک سعودی عرب کا وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ایک چائنا جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چین کے وزارت خارجہ کا جو رد عمل آیا ہے وہ بڑا ہی محتاط ہے، وہ گورنمنٹ نہیں، وہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں۔ چین کہہ رہا ہے پاکستان اور چین اسٹریٹجک پارٹنر ہیں اور یہ پارٹنرشپ چلتی رہے گی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب تک آپ اس بیرونی سازش کو، جس کو روس بھی تسلیم کرتا ہے اور چائنا کے پاس بھی اس کے ثبوت ہیں، جب تک آپ ان کو مطمئن نہیں کریں گے، اپنے برادر دوست ملکوں کو مطمئن نہیں کریں گے، تب تک یہ پاسبل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جناب یہ ضروری ہے۔ وائٹ ہاؤس کی طرف سے خیر مقدم کیا گیا ہے، اور امریکہ، وائٹ ہاؤس کے ترجمان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ امریکہ پرامن آئینی اور جمہوری اصولوں کی حمایت کرتا ہے، ہم پاکستان میں کسی ایک سیاسی جماعت کی حمایت نہیں کرتے۔ یہ پہلی دفعہ میں نے سنا ہے امریکہ کی طرف سے یہ جملہ۔ پاکستان کے ساتھ طویل اور مضبوط تعلقات کی قدر کرتے ہیں، ہمیشہ خوشحال اور جمہوری پاکستان چاہتے ہیں۔ امریکہ کے پاکستان میں مفادات تبدیل نہیں ہوئے، امریکہ کے پاکستان میں مفادات تبدیل نہیں ہوئے۔ جہاں تک شہباز شریف کو فون کال یا ان سے ملاقات کی بات ہے، اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کیا نوعیت ہوگی، کس سطح پر ہوگی، کیونکہ سوال کیا گیا تھا کہ پریزیڈنٹ بائیڈن شہباز شریف کو کب فون کریں گے۔ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ آپ کا مطلب ہے صدر بائیڈن پاکستان کے نئے وزیر اعظم کو فون کریں گے۔ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، معاملات کا جائزہ لیا جا رہا ہے، روزانہ کی بنیاد پر ہمارے پاکستان سے طویل اور مضبوط تعلقات ہیں۔ ذرا سنائیے گا جی۔ We support the peaceful upholding of constitutional and democratic principles. We don't support one political party over another. We value our long-standing cooperation with Pakistan, have always viewed a prosperous and democratic Pakistan as critical to U.S. interests. That remains unchanged, regardless of who leadership is. In terms of a future call, I don't have anything to predict at this point in time. Obviously, we stay in close touch with them at a range of levels. Whether there will be a call from the president, I don't have a prediction of a call at this point in time. I mean, obviously, those are assessments made day by day, and especially after new leaders are elected, of course. تو یہ ہے جی امریکہ روزانہ کی۔ صابر شاکر صاحب محترم، آپ بھی ایک ذمہ دار جگہ پر بیٹھے ہیں، اللہ نے ہمیں بھی ایک مقام نوازا ہوا ہے، جتنا شکر کریں کم ہے۔ یہ کال آ جائے یا چلی جائے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کو غیر ضروری طور پر ایک ایشو بنا کے پیش کرتے ہیں، وہ اس وقت کو اس کو خارجہ پالیسی کی ناکامی سے۔ او بھائی یہ تمہیں مطلب جا کے منہ دھو کے آؤ چھپڑ سے۔ میں کہتا ہوں ایک دن امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ نے پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو 56 منٹس کی کال کی، اور اتنی ایک اور دن کی، تو اس سے کیا فرق پڑا؟ ایسا ہی ہے یار، یہ چھوڑ دے، اس کام میں آئیں۔ اور صدر پیوٹن کو کتنی کالیں کی ہیں جو بائیڈن نے؟ جی ہاں۔ اور صدر شی جن پنگ کو کتنی کی ہیں، اور اس سے کیا فرق پڑا؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں کالز نہ آنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ کالز آتی ہیں، پریشر آتا ہے، تو پریشر ہم پھر ڈو مور آتا ہے، تو ڈو مور ہم پھر ظاہر ہے اس سے آگے بڑھ کر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے ایک معاف کرنا صابر شاکر صاحب، میں اس طرف آپ آ نہیں رہے، آپ نے ایک اچھی خاصی گورنمنٹ کو، جس کی کارکردگی کئی حوالوں سے بہت اچھی اور کئی حوالوں سے بدترین تھی، ہیونگ سیڈ دس، کیونکہ قوم اس کے لیے نکل آئی ہے اور گاؤں تک یہ
آپ کو یہ حیرانی ہوگی بات سن کے کہ اس دفعہ جو ولیجز ہیں ادھر جلوس نکلے ہوئے ہیں. ایسا ہی ہے چوہے صاحب. دنیا کے چوہے صاحب گجرانوالے کی رپورٹ سن لے. جی ایسی ایک چھوٹا سا واقعہ ہاں جسٹ جی، ٹو گیو یو این آئیڈیا. جی جی موبائل کا ریپیئر شاپ ہے کسی بچے کی, تو وہ 2 بسیں کرا کے پشاور جلسے کے لیے لے کے جا رہا ہے کل. انہوں نے کہا تیرا تو کاروبار بھی کچھ نہیں تو بساں کرا کے لے کے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا میرا تو کاروبار کچھ نہیں, میری پھوپھی صاحبہ نے سعودی عربیہ تو انہیں پیسے بھیجے نے کہ بھئی لوگوں کو لے کے جاؤ, سحری بھی کراؤ, افطاری بھی کراؤ, اور یہ پیسے ہیں, اور اب تم نے گھروں میں نہیں بیٹھنا جب تک کہ یہ ریورس نہیں ہوتا. یہ جذبہ ہے. بلال چیمہ وہاں سیکٹری ہے, انہوں نے سارا الیکشن بھی جیتا تھا. انہوں نے مجھے رپورٹ کر کے انہوں نے کہا ہم سے وہ کہے پیسے دے کہ بھی ہم بسیں بھیجیں تو شاید کوئی بات سمجھ سے آتی ہے. نوبڈی از آسکنگ اس. یہاں تک پوری قوم موبلائز ہو گئی ہے, سارے سڑکوں کا رخ کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے چوہے صاحب. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ عام انتخابات کے بغیر یہ نیریٹو جو ہے یہ ختم نہیں ہونے والا, یہ آگے بڑھے گا, اور آپ اس پہ جتنے مرضی رکاوٹیں کھڑی کر دیں یہ رکے گا نہیں. اس کی وجہ ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے امپورٹڈ حکومت نامنظور کا ٹرینڈ چل رہا ہے. ملینز لوگوں نے اس میں حصہ ڈال چکے ہیں اب تک. تو لوگ نہیں قابو آنے والے, لوگ نہیں ماننے والے جب تک کہ یہ پرسیپشن پریکٹیکلی ختم نہیں کیا جائے گا. اس وقت تک یہ نیریٹو چلتا رہے گا. آگے بڑھتے ہیں جی. چائنا کی طرف سے چوہے صاحب بہت محتاط, انتہائی مختصر سٹیٹمنٹ چینی وزارت خارجہ کی طرف سے, ذرا شارٹ سنوائیے گا جی. 无论巴基斯坦政局如何变化，中方将毫不动摇地坚持对巴友好政策。我们相信，巴基斯坦政局变化不会影响中巴关系大局。 چائنا کہہ رہا ہے جی کہ پاکستان کی سیاسی صورتحال میں خواہ کوئی بھی تبدیلی آئے, چین غیر متزلزل انداز سے پاکستان کی جانب اپنی دوستانہ پالیسی جاری رکھے گا. ہمیں یقین ہے پاکستان میں سیاسی تبدیلی سے, ہمیں یقین ہے کہ پاکستان میں سیاسی تبدیلی سے پاک چین تعلقات کی مجموعی صورتحال پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. سوال وہ اٹھا رہے ہیں, یہ روس بھی کر رہا ہے. روس اتنا میٹر نہیں کرتا جتنا چائنا ہمارے لیے میٹر کرتا ہے دنیا میں, اور اس خطے میں ایک اکلوتا دوست بچا ہے. اگر اس کی دوستی بھی قربان کرنی ہے ہم نے, یہ جو کچھ ہو رہا ہے, تو پھر سوچنا چاہیے ہم سب کو, صرف ہمیں نہیں ہم سب کو سوچنا چاہیے, اور بجائے اس کے کہ دوربین لگا کے بیٹھ جائیں اور ایک ایک لفظ کو پکڑا جائے. جو گفتگو ہو رہی ہے اس کا جو مجموعی میسج ہے اور جو مجموعی سوچ ہے, وہ فیلنگز ہیں, ان کی قدر کریں. میرا خیال ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا اور زیادہ اچھا میسج آئے گا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.